الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے 3 جمعے سے آپ حضرات کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان ہو رہی ہے، اور پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا ذکر آیا۔ آپ کے بچپن کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ بزرگان محترم، جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، بر صغیر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، سیرت النبی کے جلسے منعقد ہوتے ہیں، میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعے سے بڑھ کر کوئی واقعہ اہم نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر اہم نہیں ہے۔ لیکن ہم صحابہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں صحابہ سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا ہوں، صحابہ سے زیادہ عاشق رسول ہوں، تو علماء کرام فرماتے ہیں وہ دنیا کا سب سے بے وقوف انسان ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانا اور میلاد النبی منانا اہم ہوتا تو صحابہ ضرور بھی ضرور اس جشن کو مناتے، اس میلاد النبی کو مناتے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ 23 سال زندہ رہے اس دنیا میں۔ آپ کی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی میلاد نہیں منائی، نہ صحابہ کرام کے حاشیے خیال میں یہ بات آئی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، 1.25 لاکھ صحابہ اس دنیا میں موجود تھے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ میلاد منایا ہے، نہ جشن میلاد النبی کا کوئی جلوس نکالا ہے۔ تاریخ کی ساری کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، ان تمام چیزوں سے تاریخ پاک و صاف ہے۔ اگر اسلام کے اندر میلاد منانے کا، پیدائشی دن منانے کا کوئی تصور ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے۔ آپ میلاد النبی منانے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو آپ کے صدقے میں بنایا ہے، جو کچھ آیا سب آپ کے صدقے میں آیا ہے، جو کچھ ہوا سب آپ کے صدقے میں ہوا ہے، ہم آئے ہیں یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ تو میلاد النبی جن کا منایا جائے وہ سب سے زیادہ حقدار تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام نے کبھی اس کو فروغ نہیں دیا۔ یہ پیدائشی دن منانا اور میلاد منانا یہ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا تصور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 300 سال تک کہیں بھی میلاد کا ذکر نہیں تھا، پیدائشی دن منانے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ 300 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے چند لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم میلاد منائیں، آپ کے پیدائشی دن ہم جمع ہوں، آپ کے اوصاف بیان کریں اور لوگوں کے سامنے آپ کی تعلیمات کو رکھیں۔ اس وقت جو صحیح دین پر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کما حقہ ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ طریقہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم لوگوں کو ایسی تعلیم نہیں دی ہے، تو ہم کیوں کریں یہ کام کریں؟ تو جو لوگ کرنے والے تھے انہوں نے یہ عقلی دلیل دی کہ بھائی آپ کی ولادت کی نسبت سے ہم جمع ہو جائیں، آپ کا ذکر کریں، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اب ان کے لوگ روکتے رہے، انہوں نے کہا بھائی اس میں تو کوئی خرابی نہیں، ہم ضرور کریں گے۔ چنانچہ وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ ایک پادری صاحب آئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت انہوں نے تقریر کی، آپ کے اوصاف بتائے گئے، آپ کے اخلاق بتائے گئے، آپ کی سیرت بیان کی گئی۔ لیکن جب اگلا سال آیا تو لوگوں نے کہا کہ بس اس مجلس میں آئے وہ بوڑھے تھے، وہ معذور تھے، نوجوان اس مجلس میں نہیں آ رہے ہیں، اور شوخیہ بعض لوگ اس مجلس میں نہیں آ رہے ہیں، ہم کو ان لوگوں کو لانا ہے تو مجلس کو تھوڑا سنوارنا ہوگا اور مجلس کے اندر تھوڑی موسیقی بھی ہونی ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر وہاں پر موسیقی شروع کر دی۔ اب موسیقی شروع کر دی، ابھی ان کا دل اس سے خوش نہیں ہوا۔ پھر اگلا سال جب آیا انہوں نے کہا اب موسیقی نہیں، اب ناچ گانا بھی ہونا ہے، اور بڑا طبقہ ہے جو ہماری مجلس میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسے کرتے کرتے ایک کے بعد دیگرے خرابیاں شروع ہوتی رہیں، چلتی رہیں۔ آپ اچھے طریقے سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ کے سامنے یہ بات آیا ہے، جب بھی دسمبر کے موقع پر جب 25 دسمبر آتا ہے عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور اس کرسمس ڈے کے اندر جس کی بنیاد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر رکھی گئی، لیکن آج دنیا بھر میں دیکھیے آپ کا نام لے کر دنیا بھر میں کتنی خرابیاں ہو رہی ہیں، کتنے خرافات ہو رہے ہیں۔ مغربی ممالک کے اندر اتنی خرابیاں ہو رہی ہیں اور اتنے خرافات ہوتے ہیں اور اتنے حادثات ہوتے ہیں اور اتنی شراب پی جاتی ہے جو سال بھر میں اتنے خرافات نہیں ہوتے، سال بھر میں اتنے حادثات نہیں ہوتے، سال بھر میں اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ شروع کے لوگوں نے کیا سمجھ کے اس کام کو شروع کیا کہ ہم تو ان کے اخلاق بیان کر رہے ہیں، ہم تو ان کی سیرت بیان کریں گے، لیکن چلتے چلتے کیا ہوا انجام آپ حضرات کے سامنے۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا، میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری باتیں تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک بادشاہ آیا، اس نے سوچا کہ بھائی عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس ڈے مناتے ہیں، ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد منائیں۔ تو اس نے یہ سوچ کر میلاد النبی کی مجلس منعقد کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے گئے، اخلاق بیان فرمائے گئے، سیرت بیان فرمائے گئی۔ شروع میں معاملہ صحیح چلتا رہا، لیکن وہاں سے جلوس بھی شروع ہوا اور دیگر خرافات بھی شروع ہوئی۔ آج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور آپ کی میلاد کے نام پر جتنی خرافات ہو رہی ہیں، میری اور آپ کی آنکھوں سے بات اوجھل نہیں ہے۔ لوگ ناچ رہے ہیں، لوگ گا رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ڈی جے چل رہا ہے اور اس میں گانے چل رہے ہیں۔ افسوس اس پر نہیں، افسوس اس بات پر ہے یہ جو کچھ خرافات ہو رہی ہیں، یہ شہنشاہ مدحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر خرافات ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول دنیا میں آئے گانے کو ختم کرنے کے لیے، ناچنے کو ختم کرنے کے لیے، شراب نوشی کو ختم کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کٹے ہوئے قلوب کو جوڑنے کے لیے، لیکن آج ان کے نام پر جتنی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ساری خرافات کو آگے لے جا رہی ہیں۔ شہر داؤنگرے کے اندر 12 ربیع الاول کے موقع پر ہم میں سے کئی سارے لوگوں نے دیکھا، بعضوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا، بعضوں نے اپنے آنکھوں کے ذریعے دیکھا، آنکھوں کے حضور دیکھا کہ کتنے سارے مسلمان ہیں جو گانے لگا کر ہندو مسلم بھائی کا گانا چڑھا کر اپنے بھی ناچ رہے ہیں، غیر بھی ناچ رہے ہیں۔ کیا دین یہ سکھاتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں؟ گزشتہ جمعہ میں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر لوگ جائیں گے اور فلسطین کا علم لہرائیں گے یا اپنے کرتے پر لٹکائیں گے، یہ بڑا مسئلہ بنے گا۔ مسئلے بنے ہیں، پریشانیاں ہوئی ہیں، اور جو کچھ حالات اس وقت داؤنگرے کے ہیں آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کس مسلمان کو نہیں ہے؟ سارے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ہے، لیکن صرف آپ کی آمد پر خوشی منانے سے کسی کو جنت ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی آمد پر خوشی اس وقت یہود بھی منائے، عیسائی بھی منائے، نصرانی بھی منائے اور مجوسی بھی منائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے تاریخ کے حوالے سے بات کہی تھی، ابو لہب نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منائی۔ نہ صرف یہ کہ اس نے خوشی منائی بلکہ اس نے ایک موقع پر کہا تھا، ان دین محمد خیر ادیان البریہ، اے محمد تیرا دین سارے دینوں کا سردار ہے۔ اب بتائیں، اس نے رسول اللہ کی تعریف کی، آپ کی ولادت پر اس نے میلاد بنائی، کیا اسے جنت دے دی جائے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن پاک کے اندر اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی گئی، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا ہلاک و برباد ہو جائیں۔ کیوں؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر میلاد تو بنائی، لیکن رسول اللہ کی بات اس نے نہیں مانی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کس نے نہیں اپنایا تو جہنمی نکلا۔ تو بزرگان محترم، صرف یہ کہ ہم میلاد منا رہے ہیں، حضور کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں، اتنا کافی نہیں جنت پانے کے لیے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ میلاد منانے کے ساتھ ساتھ
آپ کی آمد پر خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا جائے، آپ کی سیرت اور سنت کو اپنایا جائے۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہے، آپ کی پرورش کی ہے۔ اب جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا کلمہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، آپ کی سفارش کے لیے میرے لیے اتنی بات میرے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن چچا ابو طالب نے کہا اخترت النار علی العار، میں جہنم کو پسند کر سکتا ہوں لیکن لوگوں کے جو طعنے ہیں اس کو میں ہرگز پسند نہیں کر سکتا۔ اب کیا انہوں نے اللہ کے رسول کی تربیت کی، پرورش کی، اس بات پر جنت دے دی جائے؟ ہرگز جنت نہیں ملے گی۔ تربیت کرنا وہ الگ بات ہے، پرورش کرنا الگ بات ہے، آپ کی آمد پر خوشی منانا الگ بات ہے، لیکن جب تک پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے اور پیغمبر کی سیرت کو اپنایا نہیں جائے اس وقت تک جنت کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنانا واجب اور فرض ہے۔ آپ کی سیرت مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول چلتے تھے ہم کو ویسے چلنا ہے، جیسے آپ پہنتے تھے، جیسے آپ کھاتے تھے، جیسے آپ کا شادی کا معاملہ تھا، عقیقے کا معاملہ تھا اور دیگر آئلی مسائل تھے اور سماجی مسائل تھے، ساری جو زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے ہم لوگوں کو بھی ویسے ہی گزارنا ہے۔ اسے کہتے ہیں سیرت رسول۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کلام پاک کے اللہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے، بہترین زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب تک اسے نہیں اپناؤ گے آپ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکو گے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ویسا ہو جیسے صحابہ نے آپ سے عشق کیا تھا، محبت ویسی ہو جیسے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ احادیث کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خطبے کے دوران چند لوگ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سماعت فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں جب بیان ہو رہا ہو یا عربی خطبہ پڑھا جا رہا ہو، لوگوں کا اس موقع پر کھڑنا یہ خلاف ادب ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، یہاں پر عربی خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ باہر کھڑے ہو کر خطبہ سنتے ہیں، یہ خلاف ادب عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جب پہلا خطبہ ہو کر امام صاحب خطیب صاحب بیٹھتے ہیں، لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں لگ جاتی ہے، یہ بدعت ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے نہ بات چیت ہو نہ انگلیوں سے اشارہ، کچھ نہیں، خاموشی سے خطبے کو سننا ہے۔ اور خطبے میں جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے سب بندی ہونی چاہیے، اتحیات کی شکل میں مسجد میں بیٹھنا چاہیے۔ خطبہ شروع ہو جاتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے، اپنے اپنے انداز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ سب خلاف ادب چیزیں ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند لوگ کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں دور سے راستے میں آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی تھی، آپ فوراً راستے ہی میں بیٹھ گئے۔ خطبہ ہوا، خطبہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بات تو مجلس میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے لیے تھی، آپ راستے ہی میں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بات سنوں اور نہ بیٹھ جاؤں یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کی بات سننے کے بعد میرے یہ قدم آگے بڑھے یہ میری مجال نہیں۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا یہ حکم تو مجلس والوں کے لیے ہے، میں تو راستے پر ہوں، میرے لیے حکم نہیں،
لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ، آپ کی بات ماننے کا جذبہ صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اطاعت اور محبت ایسی ہونی چاہیے کہ بھائی نماز کا وقت ہے، مساجد میں نمازیں ہو رہے ہیں، لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، یہ کہاں کی اتباع ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کی کہاں نسبت ہے؟ مسلمان میلاد تو منا رہے ہیں، خوشیاں تو منا رہے ہیں اور بڑے زور و شور سے ناچ رہے ہیں، جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں بتلائی گئی ہے، لوگ تماشا کر کے ان کی آنکھوں کی وہ ٹھنڈک چھین رہے ہیں۔ دوستو، اس دور میں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو عام کر دیا، علم کو عام کر دیا، علماء کو عام کر دیا۔ بے شمار لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ جب کوئی دنیاوی معاملہ کرنا ہو، گھر بنانا ہو، کوئی چیز خریدنی ہو یا اپنی بچی دینی ہو، کسی کی بچی لانی ہو، ہزاروں تحقیقات کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو پوچھتے ہیں، تدبیرات اپناتے ہیں۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اتنا سارا ہو رہا ہے کہ آپ کے خواب و خیال میں یہ نہیں آتا کہ کبھی ہم تحقیق کر کے بھی دیکھیں کیا ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ سر پر پٹیاں باندھنا اور چیخنا چلانا، لوگوں کو پریشان کرنا، راستوں کو بند کر دینا، کیا اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے؟ اخلاق رسول معلوم نہ ہونے کی بنیاد پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ ہونے کی بنیاد پر اتنی ساری خرافات آج ہمارے یہاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو راستہ صحابہ اختیار کیے ہیں اور جو محبت صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ویسی محبت ہم لوگوں کو کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، غزوہ احد کا موقع تھا۔ دیکھیں صحابہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا اور آپ کی ایک ایک سانس پر اپنی جان کو قربان کرنے کا کتنا جذبہ تھا، آپ ان واقعات کو تھوڑا سن لیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے موقع پر وہاں پر کفار تیر برسا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر آ رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سوچا کہ اب اللہ کے رسول کی جانب مجھے ڈھال بننی ہے۔ آپ نے سوچا اگر میں سینہ کر کے کفار کی جانب سینہ کے کھڑا ہو جاؤں تو تیر میرے سینے پر لگیں گے، اللہ کے رسول کی حفاظت تو ہوگی، لیکن اللہ کے رسول کی جانب پشت ہو جائے گی تو یہ اللہ کے رسول کی توہین ہوگی، یہ معاملہ خلاف ادب ہوگا۔ تو ایسے وقت میں، ایسے سنگین حالات میں بھی اللہ کے رسول کی تعظیم اور تکریم کا حضرات صحابہ نے اتنا خیال رکھا، آپ ادھر مڑے، پشت کفار کی جانب کی اور سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر کے تیر کھاتے رہے، آپ پر تیر برسائے جا رہے تھے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سورہ آل عمران اٹھا کر دیکھیں، اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، ساری تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ بتائیں صحابہ کا عشق اور صحابہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھی، کیا ہم وہی محبت اپنائے ہیں یا کوئی اور راستہ ہم اختیار کیے ہوئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ مدینے کے دور گھر لیے، اب گھر کی دوری کی وجہ سے مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی میں حاضری آپ کی بڑی مشکل ہو رہی تھی، آپ اپنے علاقے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اب ان کے جو پڑوسی ایک صحابی تھے، حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بھائی ایک دن آپ مسجد نبوی جاؤ گے اور دوسرے دن میں جاؤں گا، جس دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں سنو گے وہ باتیں آ کر مجھے سنا دینا، میں جب سنوں گا میں آپ کو سناؤں گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں حضرات صحابہ آگے بڑھتے تھے، محبت کا جذبہ دکھاتے تھے اور شوق دکھاتے تھے، حالانکہ آپ پر کوئی فرض نہیں تھا، لیکن آپ نے گنجائشات نکالی کہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کا علم مجھے ہو جائے، ہر مجلس کا علم مجھے ہو جائے، ہر طریقے کو میں اپنانے والا بن جاؤں، سیرت رسول کے ہر شق اور ہر شوشے کو اپنانے والا بن جاؤں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ کو مذاکرات کے لیے مکہ مکرمہ روانہ کیا گیا، مکہ مکرمہ آپ آئے اور آپ کے چچا زاد بھائی کے گھر میں آپ نے قیام کیا۔ جب صبح میں مذاکرات کے لیے آپ
کفار مکہ کے پاس جا رہے تھے تو چچا زاد بھائی نے کہا کہ اے عثمان، یہاں کا رواج ہے جو ازار ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہے، لٹکائی ہوئی پہنتا ہے، یہاں پر اس آدمی کی عزت ہے، اسے سردار مانا جاتا ہے، جو ازار کو اوپر پہنے گا اسے یہاں پر غلام مانا جاتا ہے، اس کی عزت نہیں کی جاتی۔ اور یہ حدیث بھی یاد رکھیں، بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ کپڑوں سے چھپ جائے وہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور آپ کی سنت یہ تھی، آپ ازار کو پنڈلیوں تک پہنتے تھے، ٹخنوں کے نیچے آپ کا کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے جب آپ کے چچا زاد بھائی نے یہ کہا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ازار پہنتے ہوئے دیکھا ہے، وہ مشرکین مکہ، وہ کفار مکہ، وہ سرداران قریش مجھے عزت دے یا میری بے عزتی کر دیں، میری بات سنے یا میری بات نہ مانے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، آپ کی سنتوں کی، آپ کی بات کی۔ میں ان کی ایک سنت کے لیے اپنی جان تو دے سکتا ہوں، لیکن ان کی بات کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے، ان کی تکریم کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قربان نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیں آج میلاد کے نام پر اللہ کے رسول کی کتنی سنتوں کو قربان کیا جا رہا ہے، کتنی سنتوں کو توڑا جا رہا ہے، کتنے دین کو برباد کیا جا رہا ہے، ہلاک کیا جا رہا ہے۔ جس نبی کے نام پر اور جس نبی کے کلمے کے نام پر ہمیں مر مٹنے کا اور اخلاق رسول کا سبق سکھایا گیا، اسی نبی کے نام پر ہم کتنے خرافات آج کھڑے کیے ہیں۔ بزرگان محترم، حالات دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہم نے بنائے ہیں اسے حالات۔ لوگوں آج کی نسل تو چل رہی ہے، دیکھا دیکھی چل رہی ہے، لیکن کل کی نسل کا کیا پتا؟ وہ لوگ اسی کو دین سمجھ بیٹھیں گے، پھر نہ انہیں نماز کا پتا ہوگا، نہ سنتوں کا پتا ہوگا، کچھ بھی پتا نہیں ہوگا۔ جیسے آج عیسائی صرف کرسمس ڈے کو اپنا مذہبی تہوار سمجھ کر، دین سمجھ کر کر رہے ہیں، بس اسی کا نام بن کر دین باقی رہے گا، ورنہ دین کی کوئی چیزیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے ایران کو فتح کیا۔ مذاکرات کے لیے جب ایران کا بادشاہ کسرا کے پاس آپ جا رہے تھے، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت جو سپر پاور طاقت تھی وہ ایران کی تھی، وہ روم کی تھی۔ آپ مذاکرات کے لیے کسرا کے پاس گئے، مہمان نوازی کے طور پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چند اشیاء پیش کے کھاؤ۔ جب آپ کھانے لگے تو آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کھاتے ہوئے کوئی لقمہ ہاتھ سے نیچے گر جائے تو اسے اٹھانا ہے، صاف کر کے کھا لینا ہے۔ رزق یہ اللہ کا ہے، اور پتہ نہیں کس لقمے میں اللہ نے صحت رکھی ہو اور کس لقمے میں اللہ تعالیٰ نے عافیت رکھی ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا اسے صاف کر کے کھا لو، اسے ضائع نہ کرو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث یاد آ گئی۔ اس سے قبل آج ہمارے گھروں کے اندر ہم لوگ کتنا رزق ضائع کر رہے ہیں، اور ہوٹلوں کے اندر ہم جب جاتے ہیں کتنا رزق ضائع کر رہے ہیں، اور شادی کے موقع ہیں، عقیقے کے موقع ہیں، اور دیگر جو جتنی تقریبات ہیں، ہم کتنا سارا اناج اور کتنا سارا رزق ہلاک و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمتوں میں مزید بڑھوتری کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں نے تجھے مال دیا ہے، روپیہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو سمجھ گیا کہ میرا اپنا کسب ہے، میں نے کمایا، میں جیسے چاہے سے صرف کر دوں، جتنا چاہے میں ضائع کر دوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر آپ کفران نعمت کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جان لے یقیناً میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر کھانے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کونی مارے اور کہا یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ دنیا کی سپر پاور طاقت اور اس کا بادشاہ
کسرا سامنے بیٹھا ہے اور اس کے سامنے آپ ایسے چھوٹی حرکت کر رہے ہو, اٹھا کر کھا رہے ہو. ہمیں سے بعض لوگ یہی تصور کرتے ہیں جب بڑے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں چھوٹا لقمہ دسترخوان پر گر جائے اٹھانے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں پر میری توہین ہو رہی ہے, لوگ کیا کہیں گے, اور اشراف اکناف کے کھڑے لوگ دیکھ کر وہ کیا کہیں گے, یہ سوچتے ہیں. صحابی رسول انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا, وہ پڑوس کے آدمی سے انہوں نے کہا اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں. صحابہ وہ ویسے ہی صحابہ نہیں بنے. صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر اتباع کرنے کے بعد اور ہر آپ کی سنت اور سیرت کو اپنانے کے بعد صحابہ بنے. صحابہ ایسے ہی صحابہ نہیں بنے. وہ صحابہ جن کا مجمع تھوڑا تھا لیکن ایمان بڑا تھا. اللہ کے رسول کے نام پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے آپ تیار تھے. پھر جا کر حالات بنتے گئے. انہوں نے روم کو فتح کیا, ایران کو فتح کیا. دنیا کی بڑی بڑی جو طاقتیں تھیں جنہیں گھمنڈ تھا, ان کے گھمنڈ کو اور ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا. لیکن بزرگان محترم, آج ہمارے پاس جتنے اسباب ہیں, جتنے وسائل ہیں, صحابہ کے پاس اتنے اسباب نہیں تھے, صحابہ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. ان کے پاس جو طاقت تھی وہ ایمانی طاقت تھی. جو طاقت ہمارے پاس تو ہے لیکن کمزور ہے. اس ایمان کی مضبوطی نہ ہونے کی وجہ سے کتنے خرافات, بدعات, رسومات, یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر کے نام پر ہم بہت بڑے بڑے اور برے برے غلط کام کر رہے ہیں. ہم سب کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم آج اگر نہیں بچیں گے, آنے والی نسلوں کو نہیں سمجھائیں گے, اولاد کو نہیں بتائیں گے, وہ آگے چل کر سمجھے گی کہ بھائی یہی دین ہے, اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اور کرتے کرتے حالات ایسے ہی بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر مر مٹنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.